بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں انٹرنیشنل ویمن ڈے پر منعقد ہونے والا عورت مارچ اپنے مطالبات اور اس کا انتظام کرنے والی مشکوک NGOs کی سرگرمیوں کی وجہ سے متنازع بن چکا ہے۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں فیمنزم کے حق میں پوری دنیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن تحریک حقوق نسواں کی آڑ میں پاکستان کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں خواتین کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس جرم میں مغربی معاشرے اسلامی معاشروں سے کہیں آگے کھڑے ہیں۔ اسی طرح آج 14 فروری کو انٹرنیشنل لیول پر منایا جانے والا مغربی تہوار ویلنٹائن ڈے خاندانوں میں باہمی محبت و الفت بڑھانے کی بجائے پاکستان کے خاندانی نظام میں توڑ پھوڑ کا باعث بن رہا ہے، جس کے تدارک کے لیے ہمیں سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم تعلیم و تربیت تنظیم اسلامی جناب خورشید انجم صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور، مصنف اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، اور میرے تیسرے مہمان سوشل میڈیا پر منکرات کے خلاف بہت مضبوط اور توانا آواز جناب کیسر احمد راجر صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خورشید انجم صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ پاکستان میں بھی جو ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ آواز بلند کی جاتی ہے پوری دنیا کی طرح۔ ہمارا پرسیپشن یہ ہے کہ دین اسلام واحد دین ہے جس نے خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ آپ ذرا یہ تھوڑا سا دیگر ادیان کے ساتھ کمپیریزن کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ دین اسلام نے زیادہ حقوق دیے ہیں، اور اگر یہ زیادہ حقوق دیے ہیں تو اس انٹرنیشنل جو ویمنس ڈے ہوتا ہے اس پہ کن ایڈیشنل حقوق کی مانگ کی جاتی ہے ہماری خواتین کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، بہت مناسب سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے حقوق کیا دیے۔ جی، سب سے بنیادی حق اگر ہم اسے کہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو شرف انسانیت دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی لیول نہیں تھا، اسے انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور جس طرح کوئی بھیڑ بکری ہے یا جس طرح وہاں ان کے ہاں غلام تھے، اسی طرح عورت بھی تھی۔ یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یہ تو ہر ایک بچے کو معلوم ہے۔ تو اسلام نے ایک شرف انسانیت عورت کو دیا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ اگر والد فوت ہو گیا ہے تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، ایک تو اس کی اپنی ماں ہوتی تھی اور کچھ سوتیلی مائیں ہوتی تھی، 2 ہیں 4 ہیں، کوئی تحدید تو نہیں تھی اس وقت اسلام سے پہلے، تو وہ ورثے میں اس کے آ جاتی تھی، یعنی وہ مائیں بھی اس کے ورثے میں شامل ہو جاتی تھی۔ اور 2 ہی، یا تو وہ ان سے شادی کر لیتا تھا، ماں سے شادی ہو رہی ہے۔ ورثے سے مراد وصیت بیوی؟ نہیں، وراثت میں جیسی دوسری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، اگر اس کے غلام ہیں یا اس کے کچھ اور چیزیں ہیں، گھر کے جو سامان ہیں، کموڈیٹیز ہیں، اسی طرح وہ مائیں بھی آ جاتی تھی، اس کی ملکیت میں، وہ وراثت میں آ جاتی تھی اس کی، اور وہ ان سے شادی کر لیتا تھا۔ اس سے اگلی بڑی برائی جو ہے، یا انہیں بیچ دیتا تھا، وہ ایک بیچنے کی چیز ہوتی تھی اور انہیں بیچا جاتا تھا۔ اسلام نے ان چیزوں کو آ کر ختم کیا۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو ہے شرف انسانیت، اور اس کا ایک مقام جو ہے قرآن مجید نے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دیکھیے، لڑکے کی پیدائش پر، لڑکے کی پرورش پر اللہ کے نبی نے کوئی کسی قسم کی ترغیب و تشویق نہیں دی، لیکن لڑکی کے بارے میں جو اجر و ثواب ہے، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا 2 کی وہ بھی جنتی ہے۔ راوی کہتے ہیں اگر 1 کا پوچھ لیا جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بھی کہتے تھے۔ تو یہ ایک مقام ہے، لیول ہے جو قرآن اور حدیث نے دیا ہے۔ پھر اسی طرح عورت کا ایک تشخص اس حوالے سے بھی کہ اس کی جو ایک دینی اخلاقی تشخص جو ہے اسے دیا گیا ہے۔ عورت جو ہے کوئی کام بھی کرے گی دین کے حوالے سے، وہ اس کا عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور وہ پابند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور خاص طور پر سورہ تحریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے۔ وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ نہیں تھی،
تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ خاوند انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ لیکن اس کے برعکس فرعون کی جو بیوی ہے جن کا نام حضرت آسیہ آیا ہے، تو وہ اگرچہ فرعون کے گھر میں تھی لیکن ایک مومنہ خاتون تھی، تو اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اب ان کے لیے گھر جنت میں جو گھر ہے اس کی ایک طرح سے بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسلام نے دیا ہے۔ پھر اسلام نے تعلیم کا عورت کو بھی ایک حق دیا ہے، اور صحابیات میں کئی صحابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ، اور خاص کر جو عائلی زندگی ہے، جو خانگی زندگی ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ اور دوسری امہات المؤمنین، پھر حضرت شفا اور کئی دوسری صحابیات جو ہیں، وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ طبیبہ بھی تھی اپنے زمانے میں، اور بھی اس طرح سے۔ پھر اسی طرح شادی کے موقع پر حق مہر، اس کا حق دیا ہے عورت کو، اور ایک لازم ٹھہرایا ہے کہ یہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی بات وراثت میں تو عورت کا کوئی وہی نہیں تھا۔ پہلے جو تھا، یا تو وہ یہودی جیسے پیلوٹی کا بیٹا جو ہے وہ اس کا حقدار ہوتا تھا، ساری وراثت اس کے لیے ہوتی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، عورت تو ہے ہی دوسرے درجے کی مخلوق۔ تو ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ جو کوئی شادی ہو رہی ہے تو دان جہیز کر کے وہ اس کو دے دیتے تھے، تاکہ اب وہ مربوں کا مالک ہے، لیکن دے کیا رہا ہے؟ کوئی لاکھوں میں کچھ دے دیے گا اسے، اور پھر اس سے وہ اس کی اپنی زمین اور وہ پورا جو ہے نا وہ بچ جاتا تھا۔ یہ ایک طریقہ کا اسلام نے برابر یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے اللہ۔ کس کی وصیت؟ اللہ کی وصیت ہے۔ ماں اور باپ بھی وصیت کر دے، بچے کہتے ہیں جی ہم نے پوری کرنی ہے، اللہ وصیت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ایسے ہی تم اسے غیر سنجیدگی سے مت لو، سیریس بات ہے۔ آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تو اتنی سخت تاکید کی ہے قرآن میں اس بارے میں، اور پھر احادیث کے اندر بھی اس کے بارے میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے خلا کا حق دیا ہے اسلام نے عورت کو۔ اب دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں، کرسچینٹی کے اندر دیکھیں، ہندوازم کے اندر دیکھیں، ہندو میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو بہترین عورت وہ ہے جو ستی ہو جائے، یعنی خاوند اگر فوت ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی اس کی چتا کے ساتھ جو ہے اس کو بھی، یا اگر زندگی گزارے گی تو وہ ساری زندگی بیوگی کی حالت میں گزارے گی، نہ اچھا کھائے گی، نہ پیے گی، نہ پہنے گی، نہ کوئی زیور، نہ کوئی سنگھار، نہ کوئی، جیسے ہمارے ہاں عدت کے 4 ماہ 10 دن اس طرح سے کریں۔ اچھا اس سے آگے دیکھیے ووٹ کا حق امریکہ میں 1920 میں ملا جا رہا ہے، اور ایک خاتون جس نے تحریک سوزن اس نے ووٹ ڈالا، اس کی سزا دی گئی تھی باقاعدہ 1920 میں۔ یہ ابھی ریسنٹلی کی بات ہے نا، 1 صدی کی بات ہے۔ اسلام نے کب دیا؟ جس وقت حضرت عثمان کے بارے میں رائے لی گئی ہے، تو جو کمیٹی بنائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس نے مدینے میں جا کر گھروں کے اندر بچوں سے بھی رائے لی ہے، اور عورتوں سے بھی رائے لی ہے، مردوں سے بھی رائے لی ہے۔ تو اس وقت اسلام نے مشاورت میں عورت کو شامل کیا ہے۔ تو یہ سارے حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے، اور ہم جو پھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اصل میں تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود یہ حقوق نہیں دے رہے، اسلام نے دیے ہم نہیں دے رہے، یہ ایک ایشو ہے، اور اس ایشو کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ باقی اس وقت جو مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ وہی کیفیت ہے جو جاہلیت میں تھی، البتہ اس کو ذرا تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں نا دجل کیا ہے؟ دجال جو ہوگا، دجل ہے فریب، دھوکہ، تو وہ دھوکہ ایک ہے جو ان کو اس میں ہے، اور دجال جو ہے یا وہ ٹیکٹکس استعمال کرے گا، وہ یہ تو نہیں ہے، کوئی فسطائیت والا معاملہ نہیں ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا نا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اگر تم کھا لو گے تو جنت سے، اس نے تو بڑا تمہیں خلود حاصل ہو جائے گا، اور قسمیں کھائی تھی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، جس نے کڈنیپر پکڑتے ہیں نا تو کوئی ٹافی چاکلیٹ دکھا کر اور پھر لے جاتے ہیں، تو شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، دجال بھی یہی کر رہا ہے، عورت کو ایک سمبل بنا کر اور ایک کموڈیٹی بنا کر، اور اس کو اپنی ایڈورٹیزمنٹ جو اس کی ہے انڈسٹری ہے، ٹول بن گیا، ہاں اس کے لیے بہترین ٹول ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ خواتین کے حقوق کے نام پہ جو ہے عورت مارچ میں شامل خواتین اور اس کی منتظم جو NGOs ہیں، کیا وہ واقعتاً جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، یا وہ کسی انٹرنیشنل ایجنڈے پہ؟
اچھا، اس سوال کے 3-4 پہلو ہیں. اس سے پہلے مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا، پہلے وہ سنانا چاہتا ہوں. جی پلیز. ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ کسی عالم دین کا نام لے کے کہ وہ انگلینڈ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یار لوگ کہتے تھے یہاں عورتوں میں بڑی بے حیائی ہے، عورتوں میں بڑی بے حیائی ہے. میں اتنے دن یہاں پہ رہا ہوں، مجھے کوئی عورت ہی نظر نہیں آئی یہاں پہ. عورتیں تو پتہ نہیں کہاں پر ہیں یہاں پہ. اس نے کہا آپ کس حصے میں رہے ہیں؟ اس نے کہا یہاں بھی گیا، یہاں بھی گیا، یہاں بھی گیا، مجھے کوئی عورت نظر نہیں آئی. اچھا. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ عورت کہتے ہی مستور کو ہیں. تو غیر مستور عورت ہے ہی نہیں، عورت ہی نہیں ہے. کچھ بھی کہہ لیں ویسے وہ عورت نہیں ہے بہرحال وہ. تو جن خواتین کی اب بات کر رہے ہیں، اورنج مارچ کی خواتین کی یا این جی اوز کی پروردہ خواتین جنہیں ہم نام خواتین کا دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ ڈکشنری کے مطابق خاتون کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہیں کہ نہیں اترتی. یہ ہے پہلا سوال جو ان خواتین سے بھی ہے اور ہمارے ویور کے ساتھ بھی ہے. دوسرا، ہم ایک دفعہ ان کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی خواتین کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، اس میں ان کی بات کو مان لیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس تمام موم بتی مافیا کہہ لیں یا فیمنسٹ خواتین کہہ لیں، ان میں سے کس کس نے اس وقت غزہ میں مجبور خواتین کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، کس کس نے کشمیر میں جو ظلم و ستم ہوا اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، کس کس نے شامی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے. ایسی ایک نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں نا. تو کوئی ایک ایگزامپل تو ایسی ہو کہ انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہو. ملالہ کی چلو بیان کوئی آ گیا ہو جسے انہوں نے ایک سمبل بنایا ہوا ہے. اچھا، اگر تو اس بارے میں بھی یہ آواز اٹھا رہی ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید ہم غلط سمجھ رہے تھے، ان کے ایجنڈے میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. تو مے بی ہمارا اس بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے، باقی تو ہے نا. اب اگر تو اس میں آواز اٹھائی ہے تو پھر تو بات بڑی زبردست ہے. اگر نہیں اٹھائی تو پھر اب دوسرے پارٹ کے اوپر چلتے ہیں. گزشتہ 3-4 سال سے 5 سال سے عورت مارچ کے نام پر جو ہنگامہ ہو رہا ہے، ہم ان کے پلے کارڈز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. جو خواتین نے پلے کارڈز ہاتھ میں اٹھائے ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی جگہ پر اگر تو واقعی حقوق مانگے جا رہے ہیں تو کوئی ایک حق تو ہو. جیسے بھی حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام نے یہ حقوق دیے ہیں، اس میں وراثت کا حق ہے، اس میں تعلیم کا حق ہے. یہ 2 بنیادی حقوق خورشید صاحب نے بھی بیان کیے ہیں. تو کسی ایک پلے کارڈ پہ یقیناً گزشتہ 4 سال کے جو عورت مارچ ہوئے ہیں، کوئی ایک پلے کارڈ مجھے دکھایا جائے جس پہ لکھا ہو کہ عورت کو اس کی جو شرعی تعلیم یا دوسری تعلیم ہے اس کا حق دیا جائے، یا عورت کو وراثت کا حق دیا جائے. کوئی ایک تو پلے کارڈ ہوگا نا. اگر ایک بھی پلے کارڈ آپ کو گزشتہ 4 سالوں میں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ونس اگین عورت کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. کیونکہ ان کے مطالبات جو اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ عورت کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ مغرب کے ایجنڈے کی جنگ لڑ رہے ہیں. مغرب کا ایجنڈا کیا وہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ کانسپیریسی ہے؟ کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ بس کانسپیریسی تھیورسٹ ہے گیا ہے، مطلب کمی ہر گلچ فتنہ تلاش کرنا ہے. لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایجنڈا 2030 کیا کہتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایجنڈا 2030 ڈی پاپولیشن کی بات کرتا ہے، فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کرتا ہے. عورت کی آزادی کے نام پر جو دلکش نعرے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اصل میں اس کے اندر چھپے ہوئے وہ بین السطور جو ہے اسے ڈھونڈنا ہوگا نا. جب عورت علیحدہ ہو جائے گی، مرد علیحدہ ہو جائے گا، تو ایجنڈا ڈی پاپولیشن خود بخود پورا کا پورا ہونے لگ جائے گا. مغرب اپنی فیملی کھو چکا. اب ہمارے ہاں ابھی بھی اس گئے گزرے وقت میں بھی فیملی ایک اکائی کی حیثیت رکھتی ہے. اب اس اکائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، عورت کو مرد کے مقابل کھڑا کر دیا جائے، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا حلیف نہیں ایک دوسرے کا حریف بنا دیا جائے. اب یہ باتیں کرتے کون ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی ہمارے پڑوس کا تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ عورت کے جو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں وہ عورت کے لیے ستی ہونا جو ہے اس کی عظمت سمجھی جاتی ہے. جس مغرب کی بات کرتے ہیں وہاں جب عورت کے اوپر جادو کرنے کا الزام لگایا جاتا تھا تو اسے آگ میں ڈالا گیا تھا. اگر بچ گئی تو جادو کر رہی ہے، مر گئی تو انسان ہے. اب اس میں سے کوئی بھی ایسی نہیں نکل سکی. دوسرا جو ہمارے لبرلز ہیں جن کا راجہ داہر بھی ہیرو ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی. اور یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے، چچ نامہ جو تاریخ ہے سندھ کی چچ نامہ اس میں دیکھ لیں، اس میں تمام کی تمام ہسٹری موجود ہے کہ راجہ داہر نے اپنی کس بہن سے کن حالات میں کیسے شادی کی، اقتدار کی ہوس نے انہیں کیسے اکٹھا کیا. اب یہ ان سب کے رول ماڈلز ہیں. کوئی بہن سے شادی کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو سنسار کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو آگ میں ڈال رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر یہ ساری پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پہلے اپنی عورتوں کو تو حقوق دے لیں. اس وقت انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن جو خود کو کہتا ہے وہ امریکہ ہے. دیکھیں ڈمی الیکشنز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کی 200 سالہ تاریخ میں ایک خاتون پریزیڈنٹ مجھے بتا دیں. اب دنیا کو دکھانے کے لیے جو مرضی کرتے رہیں، لیکن کوئی ایک تو ہونی. 200 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہے. کوئی ایک خاتون پریزیڈنٹ سامنے آنی چاہیے تھی. اگر نہیں آئی تو انہیں بھی پتا ہے کہ وہ عورت کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں اور ہمیں کیا مشورہ دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بین الاقوامی طاقتوں کا جو ایجنڈا ہے یہ سارے اسی کی پروردہ ہیں، انہی سے فنڈز لیتی ہیں، انہی کے
بتائے ہوئے اسکرپٹ کے اوپر کام کرتی ہیں. کیسر احمد راجہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جناب یہ بتائیے گا کہ کیا عورت مارچ کی سرگرمیاں جو ہیں اور جو ان کے مطالبات ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ پاکستانی ثقافت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا اسلامی اقدار کے مطابق ہیں؟ یعنی اگر یہ سارے پیرامیٹرز پہ پورا اترتے ہیں تو پھر تو ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے نا انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سوال کی جو انڈر لائن پریمس ہے وہ بہت اہم ہے کہ کیا یہ مطابقت رکھتے ہیں. اب فریم ورک ہم نے پاکستانی ثقافت ہے، اسلام ہے، کیا اس سے مطابقت، وچ از ٹو سے کہ جب آپ کوئی اس طرح کی موومنٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی فریم ورک سے مطابقت ضرور رکھتی ہے اور اس کو رکھنا چاہیے. اس کے بغیر میننگ لیس ہو جاتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہیومن ڈگنیٹی، یہ ہم بات کرتے ہیں رائٹس. تو جب تک آپ ان کو کسی آبجیکٹو فریم ورک کے ساتھ لنک نہ کریں تب تک یہ محض کھوکھلے نعرے ہیں، ایمپٹی لیبلز ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ رائٹس کی ڈیفینیشن آپ کی ہوگی، اپنی میری اپنی ہوگی. ہیومن ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے آپ کی اپنی، اس پہ ایک رائے ہوگی، میرے اپنی اس پہ ایک رائے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو کسی نہ کسی آبجیکٹو فریم ورک کے ساتھ لنک کرنا ضروری ہے. وہ فریم ورک کیا ہے عورت مارچ والوں کا؟ دیکھیے عورت مارچ والوں کو جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، یہ کلاسیکل لبرلزم والے نہیں ہیں، یہ پروگریسو لبرلزم والے ہیں. اور جو پروگریسو لبرلزم ہے وہ انفلوئنسڈ ہے کلچرل لیفٹ سے، جو کہ کمیونسٹ مارکسسٹ آئیڈیا ہے. وہ تو لبرلزم کو تو ٹیک اوور کیا انہوں نے جا کے. اب ہمیں وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ اس فریم ورک میں عورت کی جو ہیومن ایجنسی ہے وہ کیا ہے. وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عورت کا ان کے ذہن میں جو تصور ہے وہ کیا ہے. پیور لیفٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو اینگلز، جو کہ کارل مارک کا جو بڑا قریبی ساتھی جس نے مل کے انہوں نے سارا یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو وغیرہ لکھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو شادی کا ادارہ ہے یہ بھی ایک کلاس ہے، شادی بھی ایک کلاس ہوتی ہے. اور عورت شادی کرتی ہے دو وجوہات کی بنا پر. ایک اسے اپنے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، دوسرے اولاد کی پرورش کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری میں لے لے تو پھر عورت کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اینگلز کے نزدیک شادی کرنے کی وجوہات کیا نہیں ہوتی؟ محبت، الفت، ایثار، مامتا، کمپینین شپ. یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. پیسہ چاہیے اپنے لیے، بچوں کے لیے، بس بات ختم. دیٹس اٹ. یعنی کہ بچوں کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لے لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو کوئی ضرورت اور ہے نہیں. کیونکہ یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے نظریے پہ، اور مٹیریلزم میں آپ نے ہر چیز کو میٹر پر جو ریڈیوس کر دیا ہے، تو جتنی بھی میٹا فزیکل چیزیں ہیں جس میں چاہت ہے، محبت ہے، الفت ہے، احسار ہے، الٹروئزم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہاں پہ عورت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ بھی لیفٹ کسی بھی کلچر کے اندر جب یہ جاتا ہے تو سب سے پہلے عورت کی جو ایجنسی ہے وہ ختم کی جاتی ہے. عورت بے پردہ کی جاتی ہے، عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، میں اس کو ساری اس انالیسس کو میں لنک کرنا چاہوں گا آپ کے کویسچن کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے لوگ مہذب ہیں. کویسچن کب سے، ان وٹ پوائنٹ ان ٹائم ہم کہیں کہ یہ لوگ آج سے ان کو مہذب کہا جائے گا؟ یا ایک دن اگر ممکن نہیں ہے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ کلچرز کی ایولیوشن ایک دن میں نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک صدی بتا دے کہ اس صدی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران ہم کہتے ہیں کہ یہ مہذب ہیں. اگر آپ یہ کہیں پچھلے 200 سال 300 سال سے ہیں، شور. 1960 سے پہلے کا ویسٹ اور تھا جب سیکشول ریولوشن آتی ہے، اس کے بعد کا اور تھا. پہلے والے شادیاں کرتے تھے، لبرل تھے لیکن وہ کلاسیکل لبرل تھے. ان کا جو تعلق تھا وہ لبرل آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک زیادہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی. کلچرلی وہ لوگ بڑے مضبوط تھے، شادیاں ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے، بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہوتی تھی. یہاں تک ہوتا تھا کہ باپ سے بات کرنی ہے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرنی ہے، چھوٹا بچہ ہے، ڈونٹ میک دی آئی کانٹیکٹ. یہ تربیت کا حصہ ہوتا تھا. خواتین کے لباس آپ دوسری جنگ عظیم سے پہلے دیکھیں. دوسری جنگ عظیم سے پہلے جس عورت کا ٹخنا ننگا ہوتا تھا، یہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ کام اپنا سولیسٹ کر رہی ہے، یہ بھاشا ہے، یہ طوائف ہے، تو وہ اپنا ٹخنا ننگا کر کے دکھا رہی ہے کہ اس کا لباس اتنا ہے. یعنی کہ جو باقی جو عورتیں ہوتی تھیں جو مہذب تھیں آپ کے نظریے کے مطابق، ان کا لباس بھی بڑا اچھا ہوتا تھا. پھر یہ جو لیفٹ کا وہاں پہ انکرجنس ہوتی ہے، سیکشول ریولوشن آتی ہے. آج بھی جو نن کا لباس ہے وہاں پہ، یہ نن کا لباس ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کتنا مہذب ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ پچھلے 200-300 سال سے مہذب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر کہ جب سے وہاں پہ
یہ مادر پدر آزادی ہے، یہ تب سے یہ مہذب نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو قطعی طور پہ رویے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک رویے میں آپ کو شادی نظر وہ ایک ہی معاشرے میں ہوں، پریویل کر رہے ہوں. نہیں دونوں ہی مہذب ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. آئدر یہ 60 کے بعد مہذب ہوئے ہیں یا یہ 60 سے پہلے مہذب تھے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو رہی کہ ٹوٹلی رویہ بدل گیا، شادی کا ادارہ ٹوٹ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. تو جو لیفٹ کا جو فریم ورک ہے جسے انہوں نے اکارڈ کر کے اپنی تہذیب ختم کی ہے، کیونکہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا پہلے والے مہذب نہیں تھے، وہ تو ماننا پڑے گا مہذب تھے، تو یہ مہذب نہیں ہے. تو اس تہذیب کو جو کہ بیسک یعنی تہذیب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وے آف لائف جو کہ سویلٹی کی بیس پہ نہیں ہے، اس کو جب آپ لے کے آئے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے ساتھ ہوا کیا. عورت کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ نے اس کی سیکشول آبجیکٹیفیکیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. عورت کی جو ایجنسی کہ وہ بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، اس کا جو ایک تقدس ہے، تکریم ہے، وہ ختم ہو گئی کہ اب یہ مزدور ہے، یہ کارخانوں میں کام کر رہی ہے، فیکٹریوں میں کام کر رہی ہے، اینڈ سو فورتھ، اور اچھی جابز ملتی ہیں نو ڈاؤٹ. یعنی آپ نے ریڈیوس کر دی ہے اس کی ورتھ کو کہ یہ کتنے پیسے کما سکتی ہے. پیور مٹیریلسٹک آئیڈیا. بیونڈ دیٹ اس کی کوئی ہیومن ورتھ نہیں ہے. تو کیا یہ عورت مارچ والے جو پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے نزدیک یہ انویزج کرتے ہیں عورت کو؟ ایبسلیوٹلی ایسا ہی کرتے ہیں. کیا یہ اسلام سے اکارڈ کرتا ہے؟ وہ اسلام سے تو اکارڈ نہیں کرتا. آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ اسلام میں ہے کہ اسلام پابندی نہیں لگاتا کہ کوئی عورت کریئر پرسو نہیں کر سکتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف بزنس کرتی تھی، اور بڑی بڑی صحابیات ہیں. حضرت شفا بنت عبداللہ کا آپ نے ذکر کیا آگے، ڈاکٹر تھیں، اکانومسٹ تھیں. حضرت خدیجہ حضرت انٹرنیشنل تاجر تھی، وہ ان کے قافلے جو ہے تجارتی قافلے دوسرے ممالک میں جاتے تھے. یعنی اسلام اس کو ڈس الاؤ نہیں کرتا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آزادی کیا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، کہ جو قوام ہے نا یہ اس کا کام ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دیئر ہارڈشپ. اگر کر رہی ہیں، ہیئر از اے بیٹر ڈیل. جو پیسے کمانے ہیں نا وہ بھی آپ کے، دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو کسی غلط فہمی میں آپ نہ رہیں کہ آپ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف اسلام یہ کہہ رہا ہے انجوائے کرو زندگی، پیسے کمانے ہیں وہ بھی رکھو. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح اٹھو، کام پہ جاؤ، پیسے کماؤ، گھر میں دو، کیونکہ اسی چیز سے تمہاری ورتھ کنٹریبیوٹ کرو، اسی سے تمہاری ورتھ متعین ہوگی. نہیں ایکول کنٹریبیوشن بھی نہیں ہوتا. ویسٹ میں آج بھی پرابلم ہے، جو پے گیپ ہے. 1970 میں ایکول پے ایکٹ بنا یو کے میں، 2010 میں دوبارہ سے جو انہوں نے ایک ریوائز طرح سے کیا کہ جتنے بھی وہ قوانین تھے جس میں ڈسیبلٹی ڈسکریمنیشن یعنی کہ ڈسکریمنیشن کے خلاف جتنے بھی تھے انکلوڈنگ پے گیپ، انہوں نے 2010 میں کوڈیفائی کر کے نئی لیجسلیشن بنا لی. اس میں بھی پرابلم اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو انڈسٹریل ہے اس کو کنونس اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ عورت ہونے کی وجہ سے یہ اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا مرد ہے. اس کو پریگننسی کی چھٹیاں چاہیے، اس کے اور اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کریں گے. دیر فور اب وہ اس کو ایکسپلیسٹلی نہیں کہہ رہے، لیکن ہر پالیسی کے اندر آپ بٹوین دا لائنز آپ ریڈ کر سکتے ہیں. ٹینس ہو رہا ہے، مردوں کے وہ 5 سیٹس کی گیم ہے، عورتوں کے 3 سیٹس کی گیم ہے. عورتوں کو جو پیسہ ملتا ہے مردوں کے برابر نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فزیکلی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ آپ پورا 5 سیٹ کی گیم ڈسپلے کر سکیں. تو وی ریڈیوس ایکویلٹی ڈزنٹ ایگزسٹ. صرف ایک ہوا ہے، صرف ایک الوژن ہے. ریالٹی میں وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. بی بی سی پہ کتنی خواتین ہیں جو احتجاجاً کام چھوڑ کے گئی ہیں اس وجہ سے کہ بھائی ٹھیک ہے باقی کام تو ہم اتنے نہیں کر سکتی، لیکن کیمرے کے سامنے بیٹھ کے نیوز کاسٹنگ کرنی، یہ بھی وہ کر رہا ہے، میں بھی کر رہی ہوں، مجھے تنخواہ کیوں کم مل رہی ہے؟ یہ سب ایلوژنز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم چلو یہ تو ہوگی تنخواہ کی بات. آبجیکٹیفیکیشن کی بات کریں، کیا وجہ ہے کہ ویسٹ کا مرد جو کہ وہاں کی سویلائزیشن کی نمائندگی کرتا ہے اپنے لباس سے، وہ پولیٹیشین ہو، وہ میڈیا پرسن ہو، تو اس کا لباس ایسا ہے کہ اس کے جسم کو اس نے پوری طرح سے کور کیا ہے، ٹائی پہنی ہے، سوٹ ہے، یہ سارا کچھ ہے. لیکن خاتون وہاں پہ اس کا پورا جسم کورڈ نہیں ہے. وہ خبریں پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کی سلیوز نہیں ہیں. وہ پولیٹیشین ہے تو پھر بھی اس نے شارٹ سکرٹ پہنا ہے، چلے بالکل شارٹ نہیں پہنا وہ، لیکن ایٹ لیسٹ گھٹنوں تک ہے، اینڈ سو فورتھ. وہ بیچاری سوال بھی نہیں پوچھ سکتی کہ ایکویلٹی کہاں پہ ہے. جس دن وہ یہ سوال پوچھ لے اس کو ریگریسو کہہ کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا. بی بی سی پہ وہ کہہ کے دیکھے نا کہ میں نے یہ کپڑے پہن کے میں نے خبریں نہیں پڑھنی ہے، اگلے دن P45 دے کے اس کو وقت نہیں، یو ناٹ گڈ انف. نہ ایکویلٹی، یہ سب ایلوژن ہیں، یہ سب وہمیں ہیں. آخری بات، اگر یہ آزادیاں ہیں تو وہاں پہ مرد کو آزادی کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے کپڑے ایسے پہنے جس سے اس کے پرائیویٹ پارٹس نمبر نہ ہوں؟ عورت کو یہ آزادی کیوں ہے؟ بیکاز ون از سیکشلی آبجیکٹیفائڈ، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو آبجیکٹیفائی کرنے والے طبقے سے تعلق رکھتا ہے.
یہ بات کسی کی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ٹیبلوئڈ پیپرز UK کے دھائیوں تک پیج 3 بدنام زمانہ پیج 3 ان کے ٹیبلوئڈز کا، جس میں ایک برہنہ عورت کا، اور برہنہ عورت سے مراد ایبسلیوٹلی برہنہ عورت، ایٹ لیسٹ اس کا ٹاپ آف جسم کا، وہ ہر روز پورے پیج پہ اس کی پکچر ہوتی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ نا عورتوں کا تھوڑا سا خلاف ہے، اس کو تھوڑا سویلائز کرتے ہیں. تو سویلائز کیا کرتے ہیں؟ اس کو انڈر گارمنٹ پہنا دیتے ہیں، لیکن جو آن لائن ورژن ہے اس میں پھر بھی وہی ہوگی. نو سر، یہ کوئی اسلام سے اکارڈ نہیں کرتے ہیں پاک. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو عورت کو جو ڈگنیٹی اسلام نے دی ہے، اس کے بعد اینڈ پروڈکٹ کیا ہے کہ وہ اس عورت کی ہیومن فلرشنگ کیسے ہوگی. دوسری طرف ڈیگریڈیشن ہے، اس کی ورتھ متعین ہو گئی ہے اس کے پیسے کمانے سے، اس کے علاوہ وہ سیکچولی آبجیکٹیفائی ہو رہی ہے. یو تھنک یہ عورت کا مقام ہونا چاہیے نیچرلی؟ یو ڈونٹ ایون نو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے جو ہے عورت مارچ کے مقاصد، ان کے مطالبات اور ان کے ہڈن ایجنڈا جو ہے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ایک مغربی تہوار ہے ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی پچھلے کچھ عرصے سے بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے. یہ فرمائیں کہ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے منانے کے مقاصد کیا ہیں، اور کیا پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے اس مغربی تہوار کی وجہ سے اس کے اخلاقیات جو ہیں وہ کتنے متاثر ہو؟ دیکھیں، ہر چیز کا جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے کہ ہماری اقدار سے، ہماری ویلیوز سے، ہمارے نوجوان سے یہ کتنی مطابقت رکھتی ہے، یہ ہمارا تہوار ہے یا نہیں، اور اس کے ہمارے یہاں پہ پروموٹ کرنے کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. مزے کی بات ہے، کرسچینٹی بھی اس سے ڈس اون کرتی ہے. وہ ان کا سوسائٹی انہیں بے شک اس سے اون کرتی ہے، پر کرسچینٹی اپنی جگہ پر اسے ڈس اون کرتی ہے. سینٹ ویلنٹائن کو، اس واقعے کو، اس طرح کے تہوار کو منانے کو کلچر کے وہ بھی مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جیسا کبھی کیسا راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عورت ایک پروڈکٹ ہے، تو اس پروڈکٹ کے ذریعے پھر ساتھ کئی پروڈکٹ کو اٹیچ کیا گیا ہے. ہمارے ہاں اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہماری منزلیں بدل دی جائیں، ہمارے رول ماڈلز بدل دیے جائیں. میرے ذہن میں ویلنٹائن ڈے پہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، فلانے نے کہاں جانا ہے، فلانے نے کیا پہننا ہے، میرے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا، نہ کہ اس وقت یہ کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم عسکری لحاظ سے کہاں پر ہیں، معاشی لحاظ سے کہاں پر ہیں. انہوں نے ہمارے رول ماڈلز بدل دیے. رول ماڈل بدلنے کے نتیجے میں ہماری منزلیں بدل گئیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے دریغ ہمارے تعلیمی اداروں کو استعمال کیا اور ہمارے میڈیا کو استعمال کیا. میڈیا اور تعلیمی اداروں کے اشتراک کے بغیر یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کو اس طرح سے تاراج کر دیں جس طریقے سے انہوں نے ہمارے یہاں پر کر دیا. یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی ہیں تو یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا. اب آپ فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، آپ ان کے مقاصد دیکھ لیں ان فلموں اور ڈراموں کے کیا ہیں. کسی عورت کے لیے جان دے دینا، کسی عورت کے لیے دنیا سے لڑ جانا، کسی عورت کے لیے فیملی سے لڑ جانا، کسی عورت کے لیے قتل و غارت گری کر دینا. ایسا ہی ہے نا سارے کے سارا. 90% آپ کے ڈرامے بھی اسی کے گرد گھومتے ہیں اور آپ کی فلمیں بھی اسی کے گرد گھومتی ہیں. اس کے بعد اس میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو دکھایا جاتا ہے. وہی ویلنٹائن سے مناسبت رکھتا ہے کہ جو میں نے شادی کی ہے، جو میرے نکاح میں ہے، وہ تو میری ایک ذمہ داری ہے، وہ میری ڈیوٹی ہے. لیکن دل کے معاملات تو کہیں اور ہے نا. تو اگر میں دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، میں گھر کی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہوں اور میں دل کے معاملات کو بھی لے کے چل رہا ہوں، تو دنیا کو کیا تکلیف. جب آپ نے یہ والی ویلیوز، یہ والی اقدار اپنی نوجوان نسل کے بچوں کے بچیوں کے دلوں میں ڈال دیں، تو اس کے بعد دشمن کو آپ پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دشمن نے جب آپ کے قلب و نظر کو فتح کر لیا تو اسے بارود اور گولے کی یا میزائل کی ضرورت کیا؟ آپ تو آلریڈی اس کے ذہنی غلام بن چکے ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو اس کے خلاف ذرا سی آواز اٹھاتا ہے اس کا ویسے ہی سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ ملا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے گروسری اسٹور پر چلے جائیں، اس دن اس کے اوپر بھی بڑے بڑے ہارٹ لٹکائے ہوں گے، انہوں نے چاکلیٹس رکھی ہوں گی وہاں پر، اور اسے وہ کارڈز رکھے ہوں گے جن کے ذریعے وہ محبت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. اور اب ہمارے ہوٹلز اور ریسٹورینٹس جو ہیں وہ پیکیج متعارف کروا رہے ہیں اس موقع پہ. اب اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے جو دانش گرد ہیں وہ اپنا کردار کیسے ادا کرتے ہیں. یار محبت کا دن ہے، تم اپنی بیگم کو پھول دو، تمہیں کسی نے روکا ہے؟ یار تم اپنی ماں کو پھول دو، تمہیں کسی نے روکا ہے؟ تم اپنی بہن کو، محبت کا دن ہے یار. اچھا، انہوں نے اس محبت کا رنگ بدلنے، ریفریمنگ، انہوں نے اس کا رنگ بدلنے کی کوشش کی کہ جب آپ پھول لے کے چیزیں لے جا کے جسٹیفائی ہو گیا نا، میں بہن کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں ماں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں بھائی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں بیگم کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اب انہوں نے اسے اس طریقے سے قابل قبول بنانے کی مہم شروع کی ہوئی ہے. اور میں آپ کے وساطت سے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اس جھانسے میں مت آئیے گا. خورشید انجم صاحب، دین اسلام ہمیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اور آپ نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے ترتیب سے اس کو لسٹ آن کر کے بتایا کہ کیا حقوق
اسلام جو ہے اس نے خواتین کو دی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو احکامات ہمارے دین نے دیے ہیں ان کی عدم ادائیگی پر اگر ہم وہ ادا نہیں کر رہے خواتین کے حقوق تو اسلام ہمیں اس کی وعید کیا سناتا ہے؟ دیکھیں قرآن اور حدیث میں اس چیز کے حوالے سے کہ عورت ایک صنف نازک ہے، کمزور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگوؤں میں اور خاص کر حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پر ذکر کیا، ایک غلاموں کے حوالے سے اور ایک عورتوں کے حوالے سے بڑی واضح وضاحت کے ساتھ گفتگو ہو گئی ہے کہ یہ وہاں آزادی نہیں ہے اس وقت جس کو آزادی کہتے ہیں. تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے یہ نیلم بری، تو یہ آزادی نہیں ہے. اس وقت جتنا برا استحصال عورت کا ہو رہا ہے شاید کبھی نہ ہوا ہو. یعنی تاریخ جو بھی ہماری تاریخ ہے، نون تاریخ، اس میں اتنا بری طرح سے استحصال جو ہے وہ عورت کا ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز کا کہا ہے کہ عورت کو جو حقوق ہیں اس کو ان کا خیال رکھا جائے، اس کے بارے میں وصیت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد اب مختلف، یعنی آپ دیکھ لیجئے مثلا مہر کے حوالے سے یہ عورت کا حق ہے. اگر کوئی شخص مہر ادا نہیں کرتا اور اس کی نیت بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں بھی جو مہر معاف کر پہلے تو لکھتے ہیں نا، تو ساتھ کیا دیتے ہیں، لکھو جی لکھو، کس نے لینا کس نے دینا، لکھ لو جتنا لکھنا ہے لکھ لو. یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور حضور کا فرمان ہے. یعنی مہر تو کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ پہلی ملاقات میں ہی دے دیا جائے. چلو کوئی حالات ایسے ہیں تو معجل ہو جائے، یعنی بعد میں تاخیر سے دے دیا جائے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ عام سی بات ہے. اور پھر یا تو جاتے ہی کہہ دیتے ہیں معاف کرو اور وہ معاف ہو جاتا ہے. یہ معافی نہیں ہے، یہ جو گن پوائنٹ پر معافی ہوتی ہے یہ معافی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص مہر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی نیت تھی، وہ آخرت میں زانی کی حیثیت سے کھڑا، اور اس کی جو سزا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق دیا ہے عورتوں کو، تو اس میں بھی جو اس کا ہے، مثلا عورت ہے تو اس کے حقوق پورے کرو، اور اگر نہیں کر رہے، مثلا قرآن میں آیا ہے کہ اگر عورت کو چھوڑ دیا ہے، اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں اور ایک کو وہ نہیں، تو وہ ایسے ہوگا کل، یعنی ویسے ہی چھوڑ دیا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، اس قسم کی کیفیت کے ساتھ آئے گا. تو قرآن و حدیث میں مختلف اس حوالے سے جو ہے وہ سزائیں بھی ہیں اور زور بہت زیادہ ہے. لڑکی کا باقاعدہ پوچھا جائے شادی سے پہلے، وہ اگر راضی ہوگی تو اس کی شادی ہوگی. ٹھیک ہے، معاش کی بات بھی آئی ہے، کیسا راجہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس کو واضح کر دیا ہے. تو معاش کی ایک سہولت موجود ہے عورت کے پاس، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. وہ مرد کی ذمہ داری ہے. وہ اگر کرنا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ تو عدل کے خلاف ہے کہ وہ دن کو دفتر میں بھی کام کرے، رات کو آ کر پھر وہ چولہا بھی سنبھالے، ٹھیک، اور مرد جو ہے وہ سنگل، تو وہ تو اس پر ڈبل ذمہ داری آ گئے. تو اس حوالے سے دین، قرآن و حدیث میں کافی وعیدیں ہیں جو مختلف ہر پہلو کے لحاظ سے جو ہے. مثلا آپ دیکھ لیجئے، ایک خاتون ہے صحابیہ، وہ آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ جو معاملہ ہو گیا تھا، ان کے شوہر نے کہا تم میری ماں جیسی ہو، تو وہ آئی اور روئی کہ میرے تو بچے ہیں اور یہ تو بوڑھا ہے اور فلاں اور فلاں، اور لڑ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، شکوہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اسی طرح ایک خاتون آئی ہیں، حضرت عمر نے ایک موقع پر تہدید کر دی، جب پیسے آ گئے، دولت آ گئی، تو بڑے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے. تو حضرت عمر نے بڑی دور رس نگاہ تھی ان کی، تو انہوں نے تہدید کر دی کہ نہیں، اس سے آگے جو ہے وہ نگاہ. تو اس نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو؟ جو حق ہمیں اللہ نے دیا ہے، یعنی اسلام نے اتنا جری کر دیا، میں یہ کہوں گا خلیفہ وقت کے ساتھ. اس بات پہ اور حضرت عمر نے افینڈ ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک عورت نے مجھے دین سکھایا، شکر ادا کیا، اور اپنے جو بھی آرڈر تھا اس کو واپس لیا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص آیا، اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی شکایت کرنے کے لیے آیا. تو جب خلیفہ وقت کے پاس پہنچا، حضرت عمر کے پاس، تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ حضرت عمر کو
کچھ سنا رہی تھی، شاید اس وقت زیادہ جلال میں ہوں گی، بے نقط سنا رہی تھی. تو وہ جانے لگا واپس. اس دوران حضرت عمر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، کدھر آئے ہو، کدھر سے؟ سمجھ تو گئے تھے وہ. جی. تو انہوں نے کہا میں تو آیا تھا، لیکن انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، ہمارا کھانا، ہمارے کپڑے یہ تھا، تو چلو 2-4 سنا دی تو کوئی حرج نہیں. یہ ماحول جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ جو ان چیزوں کو پورا نہیں کرتا پھر اس کے لیے اسلام نے سخت دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی اس کے لیے سزا ہے. کیسے راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ ایسے تہواروں کی پاکستان میں جو پروموشن ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے. جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بھی اس کو ری فریمنگ اس کی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی بہن کے لیے، اپنی بیگم کے لیے، اپنی ماں کے لیے پھول لے کے جائیں، اس میں کیا محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے تو اس دن کو منایا جائے. ایک ری فریمنگ ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے تہوار مغربی جو ہیں وہ منانے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے یا اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے، کوئی محبت اور الفت بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایونٹ، کوئی پروسیس انسان کی بہتری کے لیے ہے تو یقینی طور پہ اس میں انسان کی بہتری ہوگی. لیکن اگر ایک کمرشل ایونٹ ہے جس میں انسان کو ایک کنزیومر سے زیادہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو اس میں جو کمرشل ادارے ہیں ان کی بہتری ہوگی، انسان کی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اب سوال یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے تاریخ میں کوئی بہت زیادہ مستند روایات نہیں ہیں، اور 14 فروری بھی کوئی مستند تاریخ نہیں ہے. بہت سی اور تاریخیں بھی ہیں ٹھیک کہ جو وہ اپنی محبوبہ کو خط لکھ کے اینڈ میں وہ کہ یور ویلنٹائن، جس پہ انہیں سزا ہوئی یہ ہوا. اگین اس میں سے بہت تصدیق شدہ باتیں یہ نہیں ہے، بس ایک فوک لور کے طور پہ. تو 14 فروری کیوں؟ دی آنسر از کہ دیکھیں، اور یہ بھی بات کہ اس ویسٹ میں جہاں پہ مذہب ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے وہاں پہ ایک سینٹ کے نام پہ ایک دن، سوچنے کی بات ہے نا. بالکل. کرسمس مذہبی تہوار نہیں رہا، ایک کمرشل ایونٹ بن گیا. پارٹیز ہوتی ہیں، شرابیں ہیں، وینیوز، جشن منائے جاتے ہیں. جشن منائے جاتے ہیں. نیو ایئر کا ایونٹ بھی ہے. فروری کو ویسٹ میں کہا جاتا ہے ڈرائی منتھ. ڈرائی منتھ اس لیے کہ اس میں کمرشل ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں، کیونکہ ایک تو لوگوں نے اپنے معدے کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا ہوتا ہے کہ دسمبر اور جنوری کو فیسٹیو منتھس میں گنا جاتا ہے، تو اس میں شراب اتنی پی ہوئی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس پہ خرچہ کم ہوتا ہے، آپ کم پیتے ہیں. اور دوسرا لوگ ویسے بھی اپنا بینک بجٹ وغیرہ سارا بھی کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ سے اس کو بیلنس. تو اس مہینے کے بالکل مڈل میں اب وہاں کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کیسے یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم نے کرسمس پہ بھی بیوقوف بنا لیا، نیو ایئر پہ بھی ہم نے بیوقوف بنا لیا، تو پورا مہینہ گزر جائے بیچ میں اور آمدنی نہ ہو. تو اس مہینے کے بالکل مڈل میں، حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جتنی بھی ہے سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے کئی تاریخیں اور بھی مل گئی، 14 فروری جو ایک پکڑی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس مہینے کے مڈل میں ایک اور ایونٹ ایسا کریٹ کر دیا جائے کہ جس سے ہم دوبارہ سے پھر کیا ہو، اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہو نا. پھر دیکھیں یہ ہو نا کہ ڈیوڈ کو محبت ہے ڈونا سے اور پیسے کما رہا ہے پھول والا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اسٹیو کو اسٹیسی سے محبت ہے اور پیسے کما رہا ہے جس نے تحفہ بیچا ہوا ہے. تو یہ بیسکلی ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. اب پاکستان میں اس کو لے کے آنا، اب پاکستان میں بھی بہت سے ایونٹس ہیں وہ کمرشلائز ہو رہے ہیں. ہماری جو سچی بات ہمیں ماننی چاہیے نا. اب کوئی آدمی کہے کہ یار ویلنٹائن ڈے پہ کپڑے کو آپ معافی چاہتا ہوں پھولوں پہ آپ اعتراض کریں کیونکہ اور پیسے کما رہے ہیں، تو عید کے موقع پہ کون پیسے کما رہا ہے؟ ویری گڈ آرگیومنٹ. تو اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ عید کے دن 15,000 روپے کا سوٹ پہنا کریں؟ اسلام نے تو نہیں کہا کہ آپ انڈسٹری کو ان ایونٹس کے ذریعے چلائیں. انڈسٹری سارا سال چلے گی. اسلام نے کسی بھی تہوار پہ یہ ریکوائر ہی نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو اکانومی کے بوسٹ کے طور پہ استعمال کریں. اسلام نے اپنے تہواروں میں عبادت پہ زیادہ زور دیا ہے کہ ویسے آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں عید کے دن آپ نے وہ ایک علیحدہ سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اب رمضان پورا مہینہ ہماری ایک طرح کا ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، اسپریچول فیسٹیوٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ ذمہ داری زیادہ ڈال دی گئی ہے. جو عید ہے، قربانی دینی ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ لگتی ہے. تو اسلام اس کو کمرشلائز نہیں کرتا ہے، تو ہم نے کیا ہوا ہے. تو میں اس کو ایڈریس اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس پہ اعتراض آ سکتا ہے. تو پاکستان میں جیسے ہمارے باقی ایونٹس کمرشلائز ہو رہے ہیں ویسے یہ باہر سے آ کے ایک ایونٹ لا کے رکھ دیا ہے کہ اس دن آپ سارا. میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے، اگر یہی بات ہے، 14 فروری کو یوم ازدواج کیوں نہ منایا کریں؟ یوم نکاح کیوں نہ منایا کریں کہ نکاح کی حرمت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے
کہ اس سے نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے, فیملی ویلیوز بچتی ہیں, ہماری سوسائٹی دینی بچتی ہے. جماعتوں نے یہ جو عورت مارچ کا دن ہے اس دن حیا مارچ اور حجاب ڈے کے طور پہ منانا تو شروع کر دیا ہے, لیکن آغاز تو ایٹ لیسٹ کیا آپ ہے. یہ دیکھیں نا کہ جو حیا مارچ ہوتا ہے اس میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پارٹیسپینٹ نظر تو آ رہے ہوتے ہیں. ون ہیز ٹو آسک کا کوشچن کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس کا ایک ضمنی طور پہ ایک لائن میں ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے, اور جہاں پہ اس کو اس انداز میں گلوریفائی نہیں کیا جاتا. 120 خواتین جن میں سے آئی ووڈ امیجن کہ شاید آدھی صرف اس ایونٹ کے لیے پاکستان آتی ہوں, اور جو باقی یہاں پہ ہیں وہ اپنے گھر کی جو میڈز ہیں ان کو لے کے آتی ہیں, اور ان کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ کہہ سکے کہ میں عورت ہوں, میں نہیں جانا چاہتی. اسے جانا ہے, وہ تو باؤنڈ ہے. شی ہیز ٹو. جی تو اب اس کو ویلنٹائنس ڈے کے ساتھ اب جو آپ کا کوشچن تھا, سوری ہم تھوڑے سے ڈی ٹریک ہو گئے, کہ ویلنٹائنس ایک کمرشل ایونٹ ہے. اب اس کا آگے ایک ایفیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمیں ہمارے معاشرے کی جو منافقت ہے آپ اس کا اندازہ کریں. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, زندگی کا کچھ وقت گزارا ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو لبرل ہیں, دے آر ویری مچ, وہ کہتے ہیں یار انسان کی زندگی انجوائے کرے, یہ کرے وہ کرے, سارے اس کے دلائل دیتے ہیں, لیکن ان کے خاندانوں میں آج بھی یہ رسم چلتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کا نکاح قرآن کے ساتھ کرتے ہیں کہ زمین نہ دینی پڑ جائے. اب ویلنٹائن ڈے ہے, آپ بیوی کو دے دیں, ماں کو دے دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, اوکے, امی کسی اور سے لے لے, وائی از دیٹ اے پرابلم؟ پھر منافقت کس چیز کی؟ دیکھو نا, میں کہتا ہوں بھائی میں نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی نماز پڑھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں روزہ رکھتا ہوں, میری بیوی روزہ رکھے, آئی ایم پرفیکٹلی فائن ود اٹ. میں کسی کی بہن کو پھول دوں, دیٹس فائن. کوئی میری بہن کو پھول دے, آل آف سڈن میرے اندر کا پیٹریارک جاگ جائے, اور یہ اچھی بات ہے. میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں اس حوالے سے, میں کہہ رہا ہوں کہ دا ویری فیکٹ کہ آپ کے اندر یہ غیرت کا جذبہ موجود ہے, گیو اٹ لائف. اس کو تھبا تھبا کے سلا نہ دیں. ایک وقت پھر ایسا ہی آئے گا کہ اگر یہ آپ سسٹم یہ جب جاری رکھا, جس کو آپ چوری دے کے آئے ہیں, چوری دے کے عام طور پہ یہی, آپ کے گھر میں بھی کوئی چوری دے کے گیا ہے, جسٹ تھنک اف یو آر کمفرٹیبل ود اٹ وچ یو شوڈنٹ بی, تو پھر تو معاملہ ہی اور ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام, دیکھیں آخری بات, میں نے اسلام کا جتنا مطالعہ کیا ہے, اسلام جو ذاتی زندگی میں خفیہ گناہ ہیں, اسلام از سمپیتھیٹک ٹو ورڈس. اسلام کو ہمدردی ہے آپ سے. کیا کہتا ہے؟ اپنے گناہ کا اظہار نہ کرنا, چپ کر کے اللہ سے معافی مانگ لو. یہ کہتا ہے کہ دیکھو گناہ کو تم اوائڈ نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم گناہ نہیں کرو گے, ریپلیس کر دیا جائے گا ایسے لوگوں سے جو گناہ بھی کریں گے معافی میں مانگیں گے. جو تمہاری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اللہ کے ساتھ وہ ایسے ہیں کہ تم انہیں گناہ کرنا ہی ہے, معافی مانگو, اللہ معاف کر دے گا. سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ نے کہا کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہی نہ ہونا تم. ساری کی ساری باتیں, اسلام از سمپیتھیٹک ٹو ورڈز انسان کی جو پرسنل ویکنیسز ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو سسٹم وائز لیجٹمیسی نہیں دینی ہے, اس کو روایت کا حصہ نہیں بنانا ہے, اس کو اوپن نہیں کرنا ہے. تو یہ لوگ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں خفیہ طور پہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کھلے عام کرنا شاید ٹھیک نہ ہو. اسلام آپ سے یہی کہہ رہا ہے, جو تمہارے خفیہ گناہ ہیں ان کے خلاف مسلسل جو تمہاری نفس کی جنگ ہے, نفس لوامہ کا جو مسلسل جنگ آپ کی چل رہی ہے, ایک وہ آپ کی نفس امارہ کے ساتھ جاری رکھو اس کو. یہی تمہارا ٹیسٹ ہے. اس دنیا میں تم اس لیے نہیں آئے کہ گناہوں سے پاک زندگی گزارو, اس لیے آئے ہو کہ گناہوں کے خلاف جنگ کرتے رہو, اپنے گناہوں کے خلاف کرتے رہو, اللہ سے معافی مانگتے رہو. اللہ کہتا ہے, مجھے حدیث قدسی ہے نا کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے, معافی مانگو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تم نے کیا کیا تھا. اس کو سسٹم بیسڈ لیجٹمیسی نہ دو, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلی جنریشن اس کو اس سے آگے لے کے جاتی ہے, اس سے اگلی اس سے آگے لے کے جاتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ جو آپ کا پورا سسٹم وہ کلیپس کر جاتا ہے. ویلنٹائن ڈے صرف ایک ایونٹ نہیں ہے, اس کو آپ لیجٹمائز کر دیں, اگلی جنریشن گارنٹیڈ بات ہے کہ ایسے اس کو آگے لے کے جائے, کو ایک دینی تہوار بنا دے. بالکل سسٹم کلیپس کر جائے گا. پروگرام کی کنکلوژن کی طرف پڑھتے ہیں, اور آخر میں تینوں حضرات سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں, تینوں حضرات سے مختصر انداز میں اس کی رائے دوں گا. آپ یہ فرمائیے کہ پاکستانی معاشرے سے ایسے مغربی تہواروں کا, مغربی جو آ رہے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے کی طرح کے, اور ہندوانہ جو رسم و رواج ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں, ان کے خاتمے کے لیے ہمیں پاکستان میں کیا اقدامات اٹھانا ہوں گے؟ پہلے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. جی, میں تو یہ کہوں گا کہ دشمن نے جن 2 ہتھیاروں کا سہارا لیا, ہمیں بھی انہی 2 ہتھیاروں کا سہارا لینا پڑے گا. ایک تعلیم اور ایک میڈیا.
انہوں نے نصاب کے اوپر قبضہ جمایا, انہوں نے اساتذہ کے ذہنوں کے اوپر قبضہ جمایا, انہوں نے اس تعلیم کے ذریعے ہمیں وہ کچھ دیا جو مغربی فکر تھی, ہمیں مغرب کے فکری غلام بنا لیا. ہمیں زنجیریں تو نہیں پہنائیں مگر قلب و نظر کو زنجیریں پہنا دیں اس تعلیم کے ذریعے. دوسرا میڈیا جو 95% سے بھی زیادہ انہی کی کنٹرول میں ہے, انہی کے ایجنڈے کے مطابق چلتا ہے. جیسے کیسر راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بی بی سی پہ کوئی اینکر پورے کپڑوں میں ملبوس ہو کر آ کر تو دکھائے نا, وہ نہیں نظر آئے گی. تو وہ میڈیا نے اس طریقے سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہے, کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اگر ہمیں واپس اپنی روٹس کی طرف جانا ہے تو وہی تعلیم لینی پڑے گی جو میں نے, آپ نے اور ہمارے آباء و اجداد نے لی تھی. اس سے جان چھڑانی ہوگی. یہ تعلیم بھی فتنہ ہے جو اس وقت ہم لے رہے ہیں. یہ تعلیم تو نہیں ہے. تعلیم کے نام پر دین سے دوری ہے, تعلیم کے نام پر بے غیرتی ہے, بے اہمیتی ہے. اور دوسرا میڈیا کے ذریعے جو ہماری مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے, اسے ریورس میں لانا پڑے گا. جس طریقے سے انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا کہ تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے پاکستان کی نفرت بھری اور اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے. اس وقت بلوچستان میں, KPK میں, پنجاب میں یہ کیا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت کس کے ذریعے بھری جا رہی ہے, دانش گردوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے. تو اگر ان چیزوں کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو تبھی ہم واپس جا سکتے ہیں. کیسر راجہ صاحب, آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ دیکھیں, ایک ٹائم آتا ہے جب آپ دفاعی زندگی گزارتے ہیں, وضاحتیں پیش کرتے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ معذرت خانہ رویہ چھوڑتے ہیں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس کا نام ہے پروجیکٹ کم. وہ کم فانزر سے ہے, اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ. جب ہم خود ہی یعنی کہ فکری طور پہ پچھی ہوئی باتیں کریں گے جس کے اندر کوئی قوت قیام نہیں ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں رولر کوسٹر پہ پھیر دیا جائے گا, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا پھر. تو کم کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ٹائم کہ اب ہم کھڑے ہو کے بغیر معذرت کے جو کہتے ہیں تمہارے دین میں یہ ہے, دیکھیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں تو بتائیں ایسا نہیں ہے, اور اگر وہ ایسا ہی ہے تو انہی الفاظ میں کہیں کہ ایسا ہی ہے. اٹ از واٹ اٹ از. یہ آپ کے لیے چینج نہیں ہو سکتا, کسی کی اپیزمنٹ میں یہ چیز چینج نہیں ہوگا. باقی ویری ٹرو کہ ہمیں اپنے میڈیا کو, ایکڈیمیا کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. ملک میں عدالتیں موجود ہیں, ہمارا رستہ جو ہے وہ قانون کا رستہ ہے. کیسز ہونے, ہم نے خود 1-2 ڈرامے ہیں ان پہ آلریڈی کیسز کیے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو بیسکلی اب یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف جو لٹریری موومنٹس ہیں یہ ہونی چاہیے, ایسے پروگرام ہونے چاہیے, یہ سب ضروری ہیں. پر آئی تھنک وی نیڈ پوری ایک جنریشن ہماری یونیورسٹیز میں جو لیڈرشپ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے, اور میں ذاتی طور پہ جا کے میں دیکھ چکا ہوں وہ ڈھونڈ رہی ہے. وی مسٹ پرووائڈ دیٹ لیڈرشپ کہ اب اپولوجائز کرنے کا وقت ختم ہے, اب وضاحتیں دینے کا وقت ختم ہے. جتنے لبرل آئیڈیالوجیز ہیں, لیفٹ کی آئیڈیالوجیز پاکستان میں کی جا رہی ہیں, وی آر گوئنگ ٹو چیلنج ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. انف از انف. آپ باہر سے آ کے یہاں پہ قبضہ جما سکتے ہیں تو ہمارا تو گھر ہے بھائی, ہمیں دفاع کا حق تو ہے, فرض ہے سر, بالکل صحیح, فرض ہے. کیونکہ یہ کہنا کہ حق ہے, اس کے اندر بھی ایک معذرت خانہ سا ایک رویہ پایا جاتا ہے. تو فرض از جسٹ اسٹینڈ اپ اینڈ گیٹ اٹ ڈن. خورشید انجم صاحب, آپ آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کیجیے. جی, حل تو ایک ہی ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ ایک نمونہ یہ ہے, سیمپل جو پیش کیا جا رہا ہے. آپ کون سا نمونہ دینا چاہتے ہیں؟ جو تہذیب آپ دینا چاہتے ہیں اس کا بھی تو نمونہ ہونا چاہیے نا. وہ ہے ریاست مدینہ کا, حقیقی ریاست مدینہ, ٹھیک ہے جو. تو وہ اس ریاست مدینہ کے قیام کے لیے کوشش, بڑی پیاری بات کی ہے کیسر صاحب نے, قم فانذر. اگلی بات ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو اس کی طرف بڑھنا ہے کہ اس ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے ہم یکسو ہو جائیں. ہمارے جو بھی اختلافات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, دیکھیے جیسے انتخابات میں ہوتا ہے 5 جماعتیں دینی کھڑی ہوتی ہیں, بیچ میں سے ایک سیکولر نکل جاتا ہے, حالانکہ اس کے ووٹ بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم آپس میں تقسیم ہوتے ہیں. یہی معاملات یہاں بھی آتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری یہ یکسوئی ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ ہم دین کے قیام کے لیے اس کے لیے جمع ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں. اپنے اختلافات ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, تفرقے میں مت پڑو. اس معاملے میں جو ہے نا, دین کے قیام کے معاملے میں تفرقے میں نہیں پڑنا. تو یہ یکسوئی ہونی چاہیے
اور اس یکسوئی کو حاصل کرنے کی کوشش. باقی چھوٹے موٹے اختلافات تو چلتے رہیں گے, کہاں نہیں چلتے, لیکن جیسے الکفر ملت واحدہ ہوا ہے, اسی طرح ہمیں بھی المسلم ملت واحدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں وہ دیے جائیں. اس میں بھی تو ہم ڈنڈی مار رہے ہیں نا, وہ بھی تو ہم نہیں دے رہے نا, تو وہ حقوق تو دینا. اب ہمارے ہاں جی ونی ہو رہی ہے, قرآن سے شادی ہو رہی ہے, کاروکاری ہو رہی ہے, وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا, یہ تو ہم اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے نا. اور بڑی مزے کی بات ہے, دلچسپ بات ہے کہ کہیں پر بھی ان کے حوالے سے خواتین مارچ میں آپ کو کوئی پلے کارڈ اور کوئی بینر نظر نہیں آئے گا. یہ حقوق ہیں جو عورت کو تو یہ چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے مطالبات اصل مسئلہ تو یہ ہے اس کے ساتھ. تو یہ حقوق جو ہیں وہ دیے جائے. اور وہ اچھا وراثت دیں, جہیز نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے شادی کو آسان کیا جائے. اس وقت زنا بہت ایزی ہے, چند ٹکوں پر جو ہے وہ زنا ہے, اور شادی ایک تومار ہے. ابھی جو پچھلے دنوں ہوئی تھی, پچھلے 2-4 سال ہوئے ہیں ہمارے لاہوری کے, کچھ ایک فنکشن پر کروڑوں خرچ ہو گیا تھا. ٹھیک, تو آسانیاں بنائیں اس حوالے سے. اور ایجوکیشن آپ نے تو یہ کیا ہے کہ سنگ مقید ہیں اور سگ آزاد, تو شادی کا بندھن سخت کر دیا گیا ہے, اس کو مختلف رسومات سے گھیر لیا گیا ہے, اور اس کے لیے جو ایک اشتعال دیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر, جوانوں کے اندر, وہ بدستور جاری ہے. تو اس کا نتیجہ یہی خرابی اور یہی تباہی نکلے گی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, میڈیا پر بھی اس کو ہونا چاہیے, ہمارا ممبر و محراب اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے, اور ایک تحریک اس انداز سے چلے. ایک ایمرجنسی جیسے کورونا میں ہو گئی تھی, اب آپ فون اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی کورونا کی بات آ رہی ہے, کہیں جاتے ہیں تو وہاں ایون کہ مساجد تک صحیح غلط اس کو چھوڑ دیجیے. تو ایسا ہو رہا تھا کہ قوم جو ہے نا وہ کورونا فوبیا میں مبتلا ہو گئی تھی. اس طرح سے ایک تحریک جب تک نہیں اٹھے گی, یہ اب کچھ چھوٹے موٹے اقدامات سے یہ مسئلے حل ہونے والے نے, ایک مضبوط تحریک کی ضرورت ہے. اور وہ تحریک وہیں پر جا کر وربک فکبر پر جا کر منتج ہوگی, تب بات بنے گی انشاءاللہ. جناب خورشید انجم صاحب, ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب اور جناب کیسر احمد راجہ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.